آپ غور کریں، دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، جسمانی پریشانی ہو، حالات کا آدمی شکار ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے سامنے آدمی اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنی شکایات کرتا ہے، جسمانی بیماری کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں پہنچتا ہے اور اس کا علاج کرواتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری ڈھانچے کا علاج ہے۔ اس ظاہری ڈھانچے کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اس ظاہری جسم کے اندر ایک حصہ ہے، جس حصے کے متعلق میرے اور آپ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار سن لو، اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، اور اس سے اشارہ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جسم میں ایک دل ہے۔ فرمایا یہ دل وہ چیز ہے، یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ لوتھڑا ہے، مختصر سا حصہ ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو جسم کا بھی سارا نظام درست رہے گا، اور اگر یہ لوتھڑا بگڑ گیا، اس میں فساد آ گیا، اس میں طرح طرح کی واہیات سے یہ بھر گیا، شرک سے بھر گیا، بدعات سے بھر گیا، خرافات سے بھر گیا، بے دینیوں سے بھر گیا، لہو و لعب سے بھر گیا، تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر سارے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جس قرآن کریم کو آپ سن رہے تھے، جس قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، تراویح جیسی نماز میں اس کی تلاوت ہو رہی تھی، رمضان کے مقدس مہینے کے ان ایام میں تلاوت ہو رہی تھی، مغفرت کے اس عشرے میں تلاوت ہو رہی تھی، کیا خوب ہے، کیا اللہ نے یہ سنہری موقع مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا تھا کہ مغفرت کے ان ایام میں، مغفرت کے اس عشرے میں اللہ رب العالمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام سنا جا رہا ہے، اور کلام اترا کس پر ہے؟ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس قرآن کو لے کر آنے والے جبرائیل ہیں۔ جبرائیل فرشتوں میں سب سے اونچا فرشتہ ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، کائنات میں اگر کسی کا اللہ کے بعد مقام ہے وہ میرے اور آپ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ میرے نبی پر قرآن اتر رہا ہے، اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، لے کر آنے والا جبرائیل امین ہے۔ وہ جبرائیل امین بھی رمضان کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ فرشتے کا دور ہو رہا ہے، نبی کے ساتھ ہو رہا ہے، سننے والا اللہ کلام سن رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے، اس رمضان کے مہینے میں آپ اس کلام کو سنتے ہیں تو گویا کہ ایک تو کلام پاک مکمل کرنے کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، اور دوسرا عمل تراویح کی نماز میں قرآن کریم کی تکمیل کا عمل کیا جا رہا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بھی میرے امتی نے، اللہ کے جس بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس امتی نے قرآن رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، روزوں کو مکمل کیا، احتساب یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ من قام لیلا، جس نے رات کا قیام کیا رمضان کے مہینے میں، اصل تو میرے بھائیوں یہ رات بھر کا قیام تھا، اصل اگر دیکھا جائے اس کی حقیقت دیکھی جائے تو رمضان کا ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ وہ ہے جس میں ہم پوری رات اللہ کے ساتھ لو لگائیں، لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ہماری سہولت کے لیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی شخصیات نے ہماری سہولت کے لیے تراویح کو یکجا ایک ٹائم میں رکھا، اور اس تراویح کی نماز کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ ہمارے لیے اترتا ہے کہ جس نے بھی قیام لیل کیا، جس نے بھی تراویح کی پابندی کی، اللہ رب العالمین تراویح کی پابندی کرنے والے کے بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، جس قرآن کو ہم سن رہے تھے، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں
تو اس سے آپ اندازہ لگا، جیسے میں نے عرض کیا، رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے اس امت کے لیے آئیڈیل بنا کر، اس امت کے لیے نمونہ بنا کر، اور اس امت کے لیے یہ آخری کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کے بعد اب اور کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ جس میرے اور آپ کے نبی پر اتری ہے یہ کتاب، وہ نبی بھی آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد بھی اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ نے اس عظیم الشان کتاب کے نزول کے لیے ایام کون سے منتخب فرمائے ہیں، مہینہ کون سا منتخب فرمایا ہے؟ فرمایا مہینہ رمضان کا ہے، اور شب قدر کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہ قرآن کریم کو اللہ نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور قرآن تھوڑا متوجہ کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے بندو، اے میرے نبی کے امتیوں، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر فرمایا اور پیارے انداز میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم کلام کو عظیم مہینے میں، عظیم مہینے کی عظیم راتوں میں اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن وہ قرآن ہے جس قرآن کے بارے میں میرا اللہ خود اعلان فرما رہا ہے، دنیا میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں، اس سے پہلے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کچھ بدبخت لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں اور آئے ہیں کہ جن لوگوں نے اس قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، اس قرآن کے نسخوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، فرمایا کہ دجلہ کے دریا میں، دریائے دجلہ کے اندر قرآن کریم کے نسخوں کو ڈالا جاتا ہے تاکہ قرآن مٹ جائے، اس امت کے اندر سے قرآن کا خاتمہ ہو جائے اور یہ قرآن ختم ہو جائے امت کے درمیان سے۔ تاریخ گواہ ہے، کہتی ہے تاریخ کہ دریائے دجلہ کئی دنوں تک وہ کالا اور سیاہ ہو کر بہتا رہا، کیونکہ قرآن کی سیاہی گھل گھل کر دریائے دجلہ میں جا رہی تھی، اور دنیا سمجھ رہی تھی، قرآن کو مٹانے والے سمجھ رہے تھے کہ آج قرآن ختم ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کی وہ آئیڈیل کتاب ختم ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اور کوئی کتابی نمونہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ میرے اللہ کا کرم تھا، نبی دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے وہ دعائیں تھی کہ اللہ نے اس امت میں وہ حفاظ پیدا کیے، ان حفاظ کے سینے میں آپ کے امام صاحب کی طرح، ہمارے ان امام جو ہے ان ائمہ کرام کی طرح اللہ نے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا تھا، اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن سے بھر دیا تھا، وہ نورانی کتاب ان کے سینوں میں اتر چکی تھی، اور وہ حفاظ کھڑے ہوئے اور حفاظ نے یہ چیلنج کیا، اے دنیا کے غیر ایمان والو، اے دنیا کے غیر مسلموں، اے دنیا کے اندر کتاب اللہ کی مخالفت کرنے والو، اللہ اور اللہ کی کتاب کے دشمنوں، تم اگر اللہ کی کتاب کو مٹانا چاہو گے تم نہیں مٹا سکتے، تم قرآن کریم کے حروف کو تو مٹا سکتے ہو لیکن ہمارے سینوں سے کتاب اللہ کے حروف کو نہیں مٹا سکتے، ہمارے سینوں سے کتاب اللہ کے حروف کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے آج مت دیکھیے، آج اس مادی دور کے اندر، اس مادی دنیا کے اندر، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج گوگل کا زمانہ ہے، آج لوگوں کی توجہات علماء کرام سے ہٹتی جا رہی ہیں، حفاظ کرام سے ہٹتی جا رہی ہیں۔ نہیں، آپ اپنی توجہ کو ان علماء کرام کی طرف رکھیے، اپنی وابستگی ان حفاظ کے ساتھ رکھیے، کیونکہ آج یوٹیوب کے اندر ایسا قرآن بھی موجود ہے، آج گوگل کے اندر وہ قرآن بھی موجود ہوگا کہ وہ لعنتی مسلمانوں اور جو ہے ایک طبقے میں سے ایک وہ لعنتی جو چند عرصہ پہلے اٹھتا تھا، جس کو وسیم رضوی کے نام سے اس لعنتی کو یاد کیا گیا، آج اللہ نے ان لعنتیوں کے ساتھ بھیج دیا، آج وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کریم کی چند آیات کو قرآن کریم سے مٹا دیا جائے اور مٹا کر کے قرآن کا نسخہ تیار کیا جائے۔ اگر یوٹیوب کا سہارا ہم لیں گے، صرف علماء کرام کے تعلقات و وابستگی کو چھوڑیں گے، علماء کے رشتے کو چھوڑیں گے، حفاظ کے رشتے کو چھوڑیں گے، یاد رکھیے کہیں نہ کہیں ہماری گمراہی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہماری گمراہی کے شاہراہیں اور راستے بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہمیں مطالعہ بھی کرنا ہے، نیٹ سے، یوٹیوب سے اور دیکھنا ہے اور سننا ہے، تو اپنے علماء کرام کے مشورے کے ساتھ، اپنے علماء کرام کی رہبری کے ساتھ، یہ وہ علماء ہیں جو آپ کے رہبر ہیں، ہمارے رہبر ہیں، امت کے رہبر ہیں، اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں۔
انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارثین ہمیں صحیح ڈگر کی طرف لے کر جائیں گے، ہمیں صحیح راستے کی طرف لے کر جائیں گے۔ بہرحال جو میں آپ کی طرف عرض کرنا چاہتا تھا، مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ اس مجلس میں ہماری اکثریت نوجوانوں کی ہے، اکثریت ہمارے نوجوان ساتھیوں کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر مانیے، اللہ کا کرم ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اپنے بندوں میں اگر عبادت پسند ہے تو وہ ایک نوجوان کی عبادت ہے۔ وہ نوجوان اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، وہ نوجوان اپنی خواہشات کو دبا کر وہ 1.5 گھنٹے کے لیے، 2.5 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے اللہ کا پاک کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، میرا رب پھر اس پر مہربان ہوتا ہے، اس کے آنے والے فیوچر کے درستگی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے مستقبل کے حالات درست ہونے کی جو ہے راہیں ہموار ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، کیوں نہ اس قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی ہو، کیوں نہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو، کیوں نہ ہم اس قرآن کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ ملا کر 3 حروف ہوتے ہیں۔ میرے جس امتی نے اللہ کے اس کلام کو پڑھتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے اپنے زبان سے یہ الفاظ نکالے الف لام میم، فرمایا گویا کہ اس نے اپنے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا، اس نے 30 نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا۔ پھر قرآن کہتا ہے، جس قرآن کو ہم سن رہے تھے اس قرآن کا اعجاز آپ سنیں گے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی کو ڈھونڈنا ہو اور تلاش کرنا ہو کہ متقی کون ہے، متقی اور پرہیزگار کون ہے، خوف خدا رکھنے والے لوگ کون ہیں، قرآن اس کی تشریح کرتا ہے اور بیان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی اور پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس بات کو کھولتا، بن دیکھی چیزوں کا مطلب ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا لیکن میرا ایمان اللہ پر ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان اس پر ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جس طرح ایمان والوں کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو مرکز بنایا ہے، بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو اس امت کا مرکز بنایا ہے، اس زمین پر مرکزی حیثیت ہے بیت اللہ کو، اور ایمان والے بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور مسجد حرام میں نمازیں ادا کرتے ہیں، لاکھوں کا ثواب پاتے ہیں۔ فرمایا اس بیت اللہ کے ٹھیک آسمانوں پر اس کے برابر ایک بیت المعمور ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بیت المعمور ہے اور فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں کی جو جماعت بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوگی اور عبادت کر کے وہاں سے باہر نکلے گی، قیامت تک پھر ان فرشتوں کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی تعداد ہے ان فرشتوں کی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کہتا ہے متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر مکمل ایمان ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ جنت کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ ان ساری چیزوں پر ایمان کیا ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا نے یہ چیزیں بتائی ہیں، یہ باتیں بتائی ہیں، اور قرآن کہتا ہے متقی اور پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان والے اور خوف رکھنے والے متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک متقی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور فرمایا متقی خوف خدا رکھنے والے کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں
خرچ کرتا ہے۔ ہم نے اس آیت کے ٹکڑے کو محدود کیا ہے صرف جیب کے ساتھ، نہیں، دی ہوئی آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، ان کو صحیح راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حلال پر لگانا، یہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں آتا ہے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ کی قدرت میں دماغ کو لگانا، صحیح راستے پر دماغ کو لگانا، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دل و دماغ اور مزاج دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے مطابق اپنے مزاج کو بنانا، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہے۔ اور فرمایا آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، فرمایا متقیوں کی چوتھی نشانی یہ ہے، پرہیزگار لوگوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، پیارے حبیب جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، جو لوگ آپ پر نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقیوں کی ایک نشانی ہے، یہ پرہیزگاروں کی ایک نشانی ہے۔ اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں جو ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ پرہیزگاروں کی نشانی ہے۔ اور فرمایا پانچویں یا چھٹی نشانی متقی اور پرہیزگاروں کی قرآن پہلے پارے میں بیان کر رہا ہے، سورہ بقرہ اس کو بیان کر رہی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان سارے ایمان والوں کا، ہم سب ایمان والوں کا یقین آخرت کے دن پر ہو کہ آخرت کے دن نے آنا ہے، یوم محشر نے قائم ہونا ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ ساری انسانیت میدان محشر میں کھڑی ہوگی اور ساری انسانیت کو ہنس کی اس ہڈی تک پسینے میں ڈوبتے ڈوبتے لوگ ہنس کی ہڈی تک پہنچ چکے ہوں گے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحیحین کے حوالے سے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے میدان محشر قائم ہے، سورج کی گرمی تیزی کے ساتھ ہے اور ساری انسانیت کو نفسی نفسی کا عالم ہے اور ساری انسانیت پسینے میں ڈوبی ہے۔ حالت یہ ہوگی، عالم یہ ہوگا، روایت میں آتا ہے کہ ساری انسانیت کانوں کی ان پکڑیوں تک جو ہے پسینے میں ڈوبی ہوگی، اور ایک روایت میں آتا ہے پسینے کی لگام لگی ہوگی، جس طرح گھوڑے کو لگام لگائی جاتی ہے، اس طرح پسینے میں ڈوبتے ڈوبتے لوگ جو ہے ان کے منہ تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، اچانک ایک آواز آتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ذرا آپ بتائیے یہ آواز کس چیز کی ہے۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، شاگرد صحابہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، پیارے آقا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ آواز کیا ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ پتھر لڑکتے 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 70,000 سال بعد آج جہنم کی تہہ پر جا کر لگا ہے۔ یہ جہنم کی تہہ پر لگنے والے اس پتھر کی آواز ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی گہری جہنم ہے، وہ میدان محشر کا یہ منظر ہوگا۔ اگر وہاں کوئی چیز کام آنے والی ہوگی وہ صرف اور صرف یہ قرآن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہوں گی۔ سورہ رحمان سفارش کرنے کے لیے آ جائے گی، سورہ واقعہ سفارش کے لیے پہنچے گی، سورہ یاسین سفارش کے لیے پہنچے گی، سورہ فاتحہ سفارش کے لیے پہنچے گی۔ اللہ ہم اس کو عذاب نہیں ہونے دیں گے، تیرا یہ بندہ تیرے قرآن کے اندر تو نے ہمیں جگہ دی تھی، ان صورتوں کی تلاوت کرتا تھا، اللہ یہ تیرا بندہ رمضان کی گرمی میں 1.5 گھنٹے تیرے قرآن کو سننے کے لیے ایک حافظ قرآن کے پیچھے تراویح میں تیرے قرآن کو سنتا تھا۔ اور ہائے کاش اس کو قرآن کو ہم سینے سے کیوں نہ لگائیں۔ میرے اور آپ کے آقا نہیں، میرے اور آپ کے آقا اور میرے اور آپ کے رب العالمین جب میرے اور آپ کے رب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا والو اگر تم سب پریشان ہو دلی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور تم سکون چاہتے ہو، تم خوش دلی چاہتے ہو، تم اطمینان چاہتے ہو، دنیا کی کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ سکون کے لیے نسخہ میرا اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی تجویز پر ایک نسخہ تیار ہوتا ہے، وہ جو ہے ایلوپیتھک کا ڈاکٹر ہو، وہ ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر ہو، اس ڈاکٹر پر ہم اعتقاد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اس کی ہدایات کے مطابق دوائی استعمال کرتے ہیں، اللہ ہمیں شفا دیتا ہے۔
میرا رب ایک نسخہ بیان کر رہا ہے، جسموں کے لیے نہیں، روح کے لیے، اور جب روح مطمئن ہوگی جسم بھی مطمئن ہوں گے۔ وہ نسخہ ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی تراویح کو قبول فرمائے، قرآن سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہنے سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ مزاج نہ بنائیں کہ بس قرآن ہم نے سن لیا ہے اور قرآن سننے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہمارا طور اور طریقہ ان دنوں کے بعد آنے والے دنوں میں اس انداز کا ہو کہ ان ساری چیزوں پر ہم پانی پھیر دیں۔ نہیں، یہ دو روایات الگ ہیں۔ فرمایا نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کو مکمل سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورے رمضان تراویح کی پابندی کرنا یہ الگ سنت ہے۔ آج لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن مکمل کر لیا، جناب وہ گھوم رہے ہیں بازاروں میں، وہ گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، ادھر تراویح ہو رہی ہے، وہ مطمئن ہے اللہ کا بندہ، وہ میرا نوجوان ساتھی مطمئن ہے میں تو قرآن مکمل کر چکا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے 12 مہینوں میں یہ مہینہ دیا ہے اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے۔ کیوں نہ ہم اس قرآن کی وابستگی کے ساتھ، کیوں نہ ہم اس نماز تراویح کی برکت سے ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے، اب ہم تھوڑی دیر